بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے غفلت، یعنی وہ کیا مطلب کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا باقی غفلت کا شکار ہیں یا ہم اللہ سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے نا۔ تو جو علامات آتی ہیں تو اس کی پہلی نشانی جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں انسان کو سستی ہوتی ہے اور ہمارا دل جو ہے نماز میں، تلاوت میں اور ذکر الہی میں لگتا ہی نہیں ہے۔ البتہ فضول اور بیکار کام میں، فلموں میں، ڈراموں میں، مزاحیہ پروگراموں میں ہمارا خوب دل لگتا ہے، یعنی ہم پھر رات کو ایک ایک گھنٹہ اپنا نکال دیں گے ڈرامے دیکھنے میں، ان چیزوں میں، لیکن نماز میں ہمارا دل نہیں لگے گا، قرآن ہمارا پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ اور دوسری جو نشانی ہے غفلت کی ہے کہ ہم جو ہے حرام کاموں کو معمولی خیال کرتے ہیں اور ان سے بچنے میں ہم ٹال مٹول ہماری فطرت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، مومن اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، یعنی تھوڑا سا بھی اگر ایک مومن ہوتا ہے اس کا دل اللہ کے ہاتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اگر اسے کوئی گناہ تھوڑا سا بھی سرد ہو جاتا ہے، جیسے کہیں سے نماز چھوٹ گئی یا زبان سے غیبت نکل گئی، تو وہ فوراً اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے گناہ کے یا میرے دل پر ایک دھبا لگ گیا ہے۔ لیکن جو فاسق انسان ہوتا ہے اس کو اپنے گناہوں کو اس مکھی کی طرح خیال کرتا ہے جو اس کی ناک کے قریب سے گزری اور اس نے یوں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی گویا کہ وہ اپنے گناہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا نا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث یہ ہے کہ آدمی نافرمانی سے محبت رکھتا ہے، اس پر پشیمان ہونے کے بجائے اسے سر عام بیان کرتا پھرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر ہم نے کوئی خدا خاص کوئی گناہ کام رات میں کیا بھی ہے تو اس کو ہم دن میں اس کو نشر نہ کرتے پھریں۔ اور آخری اور جو بہت اہم جو علامت ہے کہ وہ یہ کہ آدمی فضول کاموں میں بہت وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے بلکہ شیطان کا ایک طریقہ کار بھی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کو کسی گناہ میں مبتلا نہیں کر پا رہا ہوں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا فضول کاموں کے اندر مصروف ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ یعنی جب ہمیں صحت اور فراغت ملی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس میں ایسے کام کریں جو کہ اللہ کو خوش کرنے والا ہوں، ہم ان میں ٹائم ویسٹر ایکٹیویٹیز پہ لگانا ان کاموں کو زیادہ اچھا ہمیں لگنے لگتا ہے۔ تو یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جس سے پتہ چل جائے گا ہمیں خود بھی اپنا جائزہ لے کر کہ ہمارا دل جو ہے غفلت کا شکار ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔ پھر اب یہ کہ جسے انسان یہ سوچے کہ بھائی اب کیا کریں، شیطان تو ظاہر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا، جس سورہ اعراف میں آتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بات سورہ نحل میں کہتا ہے، شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اب اگلے کلپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔